عبد المنعم اور آپ دیکھ رہے ہیں تماشا ٹی وی۔ دوستو، دنیا کی کوئی ایسی کتاب جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور پھر بھی آپ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں، یقیناً آپ وہ کتاب نہیں پڑھ پائیں۔ اگر آپ اس کی زبان جانتے بھی ہوں لیکن وہ زبان تھوڑی سی مشکل ہو، پھر بھی آپ ایک آدھ صفحہ پڑھیں گے اور آپ اس کو بند کر کے رکھ دیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا آتھر کہنا کیا چاہ رہا ہے اور اس کتاب کا مقصد کیا ہے۔ دوستو، ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا۔ قرآن پاک پڑھتے تو ہم بہت شوق سے ہیں کہ ہمیں اس سے نیکیاں ملتی ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کلام پاک کو سمجھ کر پڑھیں، ہم اس کی گہرائی میں جائیں، ہم دیکھیں کہ اللہ پاک کہنا کیا چاہ رہا ہے اور اس کتاب میں کون سے ایسے راز ہیں جو ہم پہ آشکار ہونے باقی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، لیکن ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوستو، اگر ہم حکمت کی کوئی کتاب لیتے ہیں، ہم اس کو رٹا لگائیں حکمت کی کتاب کو، اس میں حکیموں نے کافی کچھ لکھا ہوا ہو، سونف اتنے لیں، زیرہ اتنا لیں، اور ہم سمجھیں نا اسے کہ سونف کیا ہے، زیرہ کیا ہے، ہم اس کو رٹتے جائیں، تو کیا ہم اس کا مرض کا علاج کر سکیں گے؟ یقیناً نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے کلام پاک میں بھی ایسی ہی حکایات موجود ہیں جہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کن کن راہوں پر آپ نے کہاں مڑنا ہے اور یہاں سے یہ رستہ کس سمت کو جاتا ہے، آیا کہ آپ سیدھے ٹریک پہ ہیں یا آپ ڈی ٹریک ہو چکے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اس کلام کو پڑھنے پر زور دیا جاتا ہے، اس کے سمجھنے پر زور افسوس کے ساتھ نہیں دیا جاتا۔ اگر اس کے سمجھنے پر زور دیا ہوتا تو آج کا مسلمان آج یہاں اس نہج پر کھڑا نہ ہوتا، وہ کہیں کا کہیں نکل گیا ہوتا۔ افسوس، ہمارا پورا فوکس صرف اور صرف اس کا بار بار رٹا لگانا، اس کو پڑھنا وہ ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کلام پاک کو زیادہ نہیں، صرف ایک آدھ اس کا رکوع وہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہم دیکھیں ہمارا جو رب ہے وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کون سی ایسی حکایات ہیں جو اس قرآن پاک میں پوشیدہ ہیں، جو صرف تب تک نہیں آشکار ہو سکتی جب تک ہم اسے ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لیں۔ اور یہ بات آج کی نہیں ہے، برسوں پہلے سے یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ اس قرآن پاک کا پڑھنا ہی صرف منزل مقصود ہو گیا ہو جیسے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، قرآن پاک کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن خدا را اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، نہ ہی ملوکیت باقی رہے گی اور نہ ہی یہ فسادی نظام باقی رہے گا، ہم پہ ہر چیز آشکار ہو جائے گی اور ہم اپنے اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکیں گے۔ ہم لوگوں کو بس اس لائن پہ لگایا ہوا ہے کہ بس آپ یہ پڑھتے جائیں بغیر سوچے سمجھے، آپ اسے پڑھتے جائیں، نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ رہی ہیں۔ لیکن اگر سوچ کے پڑھ لیا، اگر اس کو سمجھ کے پڑھ لیا، تو سوچیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان شریف میں بہت سے علماء کرام تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں، ماشاءاللہ سناتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کا مقصد جانے بغیر، اس کا جو متن ہے کتاب میں اس کو جانے بغیر، اور مقتدی جو ہم لوگ پیچھے سن رہے ہوتے ہیں اس کو بھی، ہمیں بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ عالم جو قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہے اللہ پاک کا مقصد کیا ہے اس کو بتانے کا۔ اسی لیے میرے دوستو، جو آپ سپارہ رمضان شریف میں پڑھیں، خدا را اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور اگر کوشش کر سکیں تو اس میسج کو پھیلائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے رمضان کے حوالے سے، کیونکہ پورا سال ہم لوگ اس سے کٹ آف ہو کے رہتے ہیں۔ تو دوستو، ہم لوگ اس بات میں دوہرے مجرم ہیں۔ دوہرے مجرم کس طرح؟ دوہرے مجرم اس طرح، یہ کتاب ہم پر نازل کی گئی تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں، ہم اسے سیکھ سکیں، لیکن ہم نے اس کتاب کو صرف پڑھا اور پڑھ کر رکھ دیا۔ دوہرے مجرم اس طرح کہ وہ لوگ جن پہ یہ کلام پاک ابھی تک آشکار نہیں ہوئی، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں اور ہم پڑھتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم دونوں ایک برابر ہیں، اس طرح ہم دوہرے مجرم ہیں۔
اسی لیے میرے دوستوں اس کلام پاک کو کم سے کم ایک آدھ رکوع اس کا ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ یہ ہماری فلاح کا باعث بن سکے۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں۔